بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، لیکن ہر نیکی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ یہاں روزہ کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی میری ذات سے بہتر اور کیا جزا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں اور غیر اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس کی جزا الانتہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا اور درجات عبادت کی وجہ سے حاصل ہوں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ رہنا روزہ کی جزا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الطریقت، یعنی روزہ نصف طریقت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے مشائخ کو دیکھا جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بعض ایسے بھی تھے جو صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تھے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا عذر کے لیے تھا اور صرف رمضان میں روزہ رکھنا اپنے اختیار کو ترک کرنے اور ریا سے بچنے کے لیے تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے مشائخ بھی دیکھے ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے دیتے تھے، کیونکہ جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو کھا لیتے تھے۔ یہ نفلی روزہ کے متعلق حکم ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ آج ہمارا روزہ ہے تاہم لے آؤ، میں اس کے بدلے کسی اور دن روزہ رکھ لوں گا۔ یہ بھی نفلی روزے کے متعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس کے بدلے دوسرا روزہ رکھنے کا کیا مطلب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نفل کی نیت باندھ کر نماز شروع کر دی اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس نفل کا دوبارہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ایسے مشائخ دیکھے ہیں جو ایام بیض اور ایام عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے اور بعض شعبان و رمضان میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایام بیض سے مراد ہر قمری ماہ کا 13واں، 14واں اور 15واں دن ہے۔ بعض شوم داؤد رکھتے تھے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الصیام یعنی بہترین روزہ قرار دیا ہے، یعنی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ ان کے سامنے حلوہ کا ایک تھال پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانے کا اشارہ فرمایا، لیکن میں نے
بے چین سے کہا کہ مجھے روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کس واسطے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں بزرگ کے مطابق۔ فرمایا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کی موافقت کرنا درست نہیں۔ تو جب میں نے روزہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ جب کسی اور بزرگ کی موافقت درست نہیں تو میری موافقت کیسی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بھی مخلوق ہوں، ہم دونوں برابر ہیں۔ دراصل روزہ کا مقصد نفس پر قبضہ ہے، اور تمام تصوف اسی ایک لفظ میں بھرا پڑا ہے۔ روزے کا ادنا مقصد بھوک ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھوک اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور بھوک کی ہر قوم میں تعریف آئی ہے۔ شرعی اور عقلی طور پر ایک ماہ کے روزے ہر عاقل بالغ مسلم تندرست اور مقیم کے لیے فرض ہیں۔ ان کی ابتدا ماہ رمضان کے پہلے دن سے ہوتی ہے۔ ہر روزے کے لیے نیت صحیح ہونا اور سچی محبت ہونا لازمی ہے۔ اب آئیے روزے کے شرائط کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزے کے شرائط بہت ہیں۔ مثلاً پیٹ کو کھانے پینے سے بچائیں، آنکھ کو بری نگاہ اور کان کو غیر شرعی آواز سے اور زبان کو بیہودہ گفتار سے بچائیں، اور دل کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد وہ شخص روزہ دار کہلائے گا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کان کا بھی روزہ رکھ، آنکھ کا بھی، ہاتھ کا بھی، اور شعر اعضاء کا۔ نیز فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا کہ اپنے حواس پر قبضہ کرو۔ حواس پر قبضہ کرنا تمام مجاہدات کی جڑ ہے، کیونکہ تمام معلومات کا ذریعہ یہ 5 دروازے ہیں: آنکھ، کان، زبان، ناک اور چھونا، حساس۔ یہ 5 حواس علم و عقل کے سپہ سالار ہیں۔ ان میں سے 4 حواس کا مقام مخصوص ہے، لیکن 5واں سارے جسم پر پھیلا ہوا ہے۔ آنکھ دیکھنے کی جگہ ہے، جو شکل و رنگ کو دیکھتی ہے۔ کان سننے کا ذریعہ ہے، جس سے آواز اور بات سنائی دیتی ہے۔ زبان ذوق یعنی چکھنے کا کام دیتی ہے، مزہ اور بے مزہ کی خبر دیتی ہے۔ ناک کا کام سونگھنا ہے، جس سے اچھی یا بری بو کا علم ہوتا ہے، اور لمس چھونے کا کوئی مقام مخصوص نہیں۔ یہ خصوصیت تمام اعضاء پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے سختی، نرمی، سردی اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ تمام اشیاء کا علم ان 5 دروازوں سے ہوتا ہے، سوائے الہام الہی کی۔ الہام الہی میں کوئی خرابی نہیں، لیکن حواس 5 میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی۔ چنانچہ ان حواس کے ذریعے علم و عقل و ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے، اور صحوت نفس بھی، یعنی نیکی اور بدی کے یہ 5 حواس ذریعے مسترقہ ہیں۔ مثلاً آنکھ اور کان سے حق تعالیٰ کی دوستی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جھوٹ اور نظر صحوت بھی۔ زبان، ناک اور دیگر اعضاء کے ذریعے شریعت کی موافقت بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت بھی۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ ان تمام حواس پر قبضہ رکھے، تاکہ مخالفت کی بجائے موافقت شرع نصیب ہو، کیونکہ روزے کے وقت صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا عورتوں اور بچوں کا کام ہے۔ اصل روزہ لذت نفس، لہو گوئی اور غیبت کا ترک کرنا ہے، نہ کہ کھانے پینے کا، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جسم بنائے ہیں جو کھاتے ہیں طعام، اور نیز فرمایا کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا ہے؟ یعنی ہم نے ہر مخلوق کو کھانے پینے کا محتاج بنایا ہے،
اور کسی کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جس کھیل کود کا مقصد جسمانی ورزش ہے وہ حرام نہیں بلکہ جسمانی قوت کو اسلام کے لیے صرف کرنے کی تاکید آئی ہے، لہذا حرام چیز اور لہو لعاب سے پرہیز لازمی ہے، نہ کہ رزق حلال سے۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جو نفلی روزے رکھتا ہو لیکن فرائض ترک کر دیتا ہے، کیونکہ فرض کا ادا نہ کرنا گناہ ہے اور نفلی روزہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بد نصیبی سے بچائے۔ جب انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے تو ہر کام اس کے لیے روزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو روزہ دار تھے، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی روزہ دار تھے۔ جب تفصیل دریافت کی گئی تو بیان کیا گیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو صبح کا وقت تھا اور شام تک آپ نے دودھ نہ پیا، اور جب وفات پائی تب بھی روزہ دار تھے۔ یہ روایت حضرت ابو طلحہ المالکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اب آئیے صوم وصال کے بارے میں جانتے ہیں۔ چونکہ مسلسل روزہ رکھنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب آپ صوم وصال رکھتے تو صحابہ بھی ان کی موافقت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہارے رب کے ہاں سب گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس پر اہل مجاہدہ کا کہنا ہے کہ یہ امتناع شفقت ہے نہ کہ امتناع حرمت، یعنی آپ نے امت پر شفقت کی وجہ سے فرمایا کہ متواتر روزے نہ رکھو، نہ کہ اس وجہ سے کہ امت کے لیے متواتر روزہ رکھنا حرام کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ صوم وصال خلاف سنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود صوم وصال محال ہے، کیونکہ جب دن گزر گیا تو رات کے لیے روزہ نہیں ہے، اور جب رات کے روزہ کی نئی نیت باندھی گئی تو وصال تسلسل ختم ہو گیا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ ہر 15 دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتے تھے، اور ماہ رمضان کے دوران عید تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اور ہر رات 400 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ یہ بات انسان کے حد امکان سے باہر ہے اور فقط توفیق الہی سے ممکن ہے، اور یہی تائید الہی پھر غذا بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے لیے غذا طعام ہے اور دوسرے کے لیے غذا تائید الہی ہے۔ حضرت شیخ ابو النصر سراج طاؤس الفقراء رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ ماہ رمضان میں بغداد شریف پہنچے اور مسجد سونیزیہ میں معتکف ہو گئے۔ درویشوں نے آپ کو امام تسلیم کر لیا، حتیٰ کہ عید تک آپ نے تراویح کی امامت کی اور ماہ رمضان المبارک میں 5 ختم قرآن کیے۔ ہر رات خادم ایک روٹی لاتا اور کمرے میں رکھ دیتا تھا۔ عید کے دن جب آپ نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے تو خادم نے کمرہ کے اندر دیکھا کہ 30 روٹیاں برحال پڑی ہیں۔ حضرت علی بن بکار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت حفص رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں ہر 15 دن کے بعد کھاتے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے دوران کچھ نہیں کھاتے تھے، اور ہر روز گرمی کے موسم میں مزدوری پر گندم کاٹتے اور جو کچھ وصول ہوتا درویشوں کو کھلاتے تھے، اور ساری رات صبح تک نماز میں مشغول رہتے تھے۔ دوست جس قدر اصرار کرتے تھے نہ آپ کھاتے تھے نہ سوتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 40 مسلسل چلے کر چکے تھے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش دیکھے کہ صحرا میں ہر سال 2 چلے کیا کرتے تھے، اور جب حضرت
ابو محمد بالعزا دانشمند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں اس جگہ موجود تھا۔ آپ نے 80 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس دوران میں ان کی کوئی نماز با جماعت فوت نہ ہوئی۔ متاخرین میں سے ایک درویش تھے، انہوں نے بھی 80 دن تک کچھ نہ کھایا اور نہ نماز با جماعت ترک کی۔ شہر مرو میں 2 درویش تھے، ایک کا نام مشعود تھا اور دوسرے کا شیخ بو علی شیاہ۔ کہتے ہیں کہ شیخ مشعود رحمت اللہ علیہ نے شیخ بو علی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر کہا کہ آؤ 40 دن چلہ کریں اور کچھ نہ کھائیں۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ آؤ ہم دن میں 3 بار کھانا کھائیں اور 40 دن تک ایک وضو سے رہیں۔ اس مشعلہ کے متعلق اختلاف اب تک جاری ہے، لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ صوم وصال جائز ہے اور اتباع اس سے انکار کرتے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلہ کا جواب دیتا ہوں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یاد رہے کہ اس طرح صوم و وصال رکھنا کہ احکام الہی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ صوم و وصال کا نظریہ داتا صاحب کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اس طرح صوم و وصال رکھنا کہ احکام الہی کے خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ ایک کرامت ہے، اور کرامت کا ظہور خواص سے ہوتا ہے نہ کہ عوام سے، اور جب کرامت عوام کی چیز نہیں ہے تو اس کا عوام پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر کرامت کا ظہور عوام سے ہوتا تو پھر ایمان لانا لازمی ہو جاتا، عارفین کو عرفان کا ثواب نہ ملتا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزہ تھے، آپ نے صوم وصال کو ظاہر فرما دیا اور اصحاب کرامت کے لیے اس کا اظہار ممنوع کر دیا، اس وجہ سے کہ کرامت کا چھپانا اور معجزہ کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ معجزہ اور کرامت کے درمیان یہی فرق ہے، بس اختلاف دور کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ چلہ کا جواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واضح ہے کہ جب طالب اس مقام پر پہنچتا ہے تو حق کے تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب اولیاء کرام چاہتے ہیں کہ حق کے تعالیٰ کا کلام سماعت کریں تو 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 30 دن کے بعد مسواک کرتے ہیں اور مزید 10 دن روزہ رکھتے ہیں، تو لا محالہ حق کے تعالیٰ پوشیدہ طور پر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، چونکہ جو چیز انبیاء علیہ السلام کو برملا حاصل ہوتی ہے اولیاء کو پوشیدہ طور پر ملتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا کلام اپنی ہستی مٹائے بغیر نہیں سنا جا سکتا، اس لیے ہستی کو مٹانے کے لیے 40 روز تک کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ نفس مغلوب ہو جائے، اب چونکہ حصول ولایت کے لیے حد درجہ کا تزکیہ نفس ضروری ہے، اس لیے اب ہم بھوک کے فوائد اور اس کے متعلق بیان کرتے ہیں تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ الثَّمَرَاتِ، یعنی ہم آزماتے ہیں تم کو کچھ خوف، بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوکا پیٹ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے 70 غافل عابدوں سے۔ یاد رہے کہ بھوک کے درجات بہت بلند ہیں، اور تمام اقوام و مذاہب میں اس کی تعریف آئی ہے، کیونکہ بھوک سے دل و دماغ تیز تر، مہذب تر اور تندرست تر ہوتے ہیں، خاص کر وہ شخص جس کی طبیعت میں لالچ کم ہو، اس کو اس ریاضت سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ بھوک سے نفس میں خضوع اور قلب میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک سے نفس کا غلبہ کم ہوتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوکا رکھو اپنے پیٹ کو، پیاسا رکھو اپنے جگر کو،
اور پرہیز کرو جسموں کی زیب و زینت سے، تاکہ تمہارے قلوب صاف مشاہدہ کریں اللہ کا اس دنیا میں۔ بھوک جسم کے لیے بلا ہے، لیکن قلب کے لیے ضیاء، روشنی، اور روح کے لیے صفا، اور سر کے لیے لقائے دیدار ہے۔ جب اس سے قلب کو ضیاء، روح کو صفا اور جان کو لقا نصیب ہو، تو اگر جسم کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا کوئی عظمت کی بات نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی بزرگی ہوتی تو جانور بھی بزرگ ہوتے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے۔ بھوک بیماریوں کا علاج ہے۔ جہاں بھوک روح کی تعمیر ہے، پیٹ بھر کر کھانا پیٹ کی تعمیر ہے۔ تو جو شخص ساری عمر تعمیر روح میں صرف کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص حق تعالیٰ میں منہمک ہے اور جو دنیا میں منہمک ہے، کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ساری عمر تن پروری میں صرف کرتا ہے اور دوسرا روح پروری میں۔ ایک کی زندگی کا نصب العین پیٹ بھرنا ہے اور دوسرے کا نصب العین خدا تعالیٰ ہے۔ دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے! ایک وہ ہے جس کے نزدیک کھانا صرف زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے نزدیک زندہ رہنا صرف کھانے پینے کے لیے ہے۔ مشائخ کا کہنا ہے کہ بھوک صدیقوں کا کھانا مریدین کا دستور اور شیطان کی قید ہے۔ قضاء و قدر سے قطع نظر حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا، یعنی جنت سے نکلنا، اور حق تعالیٰ کے قرب سے محروم رہنا ایک لقمہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ دراصل جو شخص بھوک کی حالت میں بے قرار ہوتا ہے وہ مجاہدہ نہیں، کیونکہ جو شخص کھانے کے لیے بے قرار ہے وہ کھانے والے کے لیے برابر ہے۔ پس حقیقی تارک طعام وہ ہے جو طعام سے بے نیاز ہے۔ جو شخص بھوک سے بے تاب ہے اور اپنے آپ کو تارک طعام کہتا ہے وہ پیٹو ہے اور شیطان کا قیدی اور نفس کا غلام ہے۔ حضرت شیخ قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں۔ وہ تین چیز یہ ہیں کہ وہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو، وہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو، اور اس وقت بات کرے جب ضروری ہے، اور اس وقت کھائے جب فاقہ سے مجبور ہو جائے۔ فاقہ کی مقدار بعض کے نزدیک فاقہ یہ ہے کہ 2 دن رات کچھ نہ کھائے، بعض کے نزدیک 3 دن، بعض کے نزدیک 1 ہفتہ، اور بعض کے نزدیک 40 دن ہے، کیونکہ محققین کے نزدیک حقیقی بھوک 40 دن کے بعد لگتی ہے، جو صرف جان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ حرص اور غرور نفس ہے۔ خدا تجھے معاف کرے، تو جان لے کہ اہل معرفت کے رگ و ریسہ میں اسرار خداوندی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے قلوب بارگاہ معلیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ ان کے قلوب سے ان کے سینے کی طرف ایک دروازہ کھلتا ہے جس پر 2 چوپے دار بیٹھے ہیں، ایک عقل، دوسرا شہوت۔ روح عقل کی مدد کرتا ہے اور نفس شہوت کی۔ چنانچہ انسان کو جس قدر خوراک ملتی ہے اس کا نفس اتنا ہی زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور حرص و ہوا کی اتنی پرورش ہوتی ہے۔ اس سے نفس کا تمام اعضاء پر غلبہ ہو جاتا ہے اور رگ و ریسہ پر حجابات چھا جاتے ہیں۔ لیکن طالب جس قدر تن پروری سے باز رہتا ہے اس کا نفس کمزور تر اور عقل قوی تر ہو جاتا ہے، اور اس کے رگ و ریسہ پر سے نفس کا غلبہ کم تر ہوتا ہے اور انوار و تجلیات کا ظہور زیادہ تر ہوتا ہے۔ بس جب نفس مر گیا اور اپنی حرکات سے باز آیا تو باطل مٹ جاتا ہے اور حق کا ظہور ہوتا ہے اور مرید کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت اور مسیت کا انحصار 2 روٹیوں پر ہے، کہ جب کھاتا ہوں تو اپنے اندر نفس کا غلبہ پاتا ہوں، اور جب ترک کرتا ہوں تو اپنے اندر عبادت کا غلبہ پاتا ہوں۔ لیکن اگر بھوک سے مشاہدہ حق حاصل نہ ہو، جو تمام مجاہدات کا ماں حاصل ہے،
تو پھر اس بھوک سے وہ شیری بہتر ہے جس کے ساتھ مشاہدہ ہو، کیونکہ مشاہدہ مارکائے گاہ مردہ ہے جبکہ مجاہدہ بچوں کا کھیل ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ وہ شیری جس کے ساتھ مشاہدہ حق ہو اس بھوک سے بہتر ہے جس سے مشاہدہ خلق ہو۔